اور آج بھی ہم کلام مقدس میں سے زبور 11 کو اسٹڈی کریں گے، اور آئے ہم آج کا میسج دیکھیں گے۔ خدا ان کے کلام مقدس میں سے جن کے پاس بائبلز ہیں وہ میرے ساتھ مل کے نکال لیں زبور 11۔ اور اس زبور کا جو سارا نچوڑ ہے، جو تھیم ہے زبور 11 کا، وہ یہ ہے وی آر ناٹ ہوپ لیس، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہاللیلویا! سب کہیں ہم نا امید نہیں ہیں، وہ ہماری امید کا لنگر ہے۔ اور اس زبور کا جو مین تھیم ہے جس کو ہم دیکھیں گے وہ تیسری آیت ہے۔ سو آئیں پڑھیں گے زبور 11 اس کی تیسری آیت کلام مقدس میں سے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت۔ تیسری آیت کو ابھی ہم نے پڑھا ہے کلام مقدس میں سے، لکھا ہے کلام مقدس میں زبور 11 کی تیسری آیت، اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ سو داؤد نبی لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں اور خدا سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے، بنیاد سے مطلب کیا ہے؟ شریعت، قانون، لا، خداوند کے حکم، خدا کی باتیں، اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ یعنی اگر معاشرہ ہی بگڑ جائے، اگر معاشرہ ہی خراب ہو جائے، آپ کے ارد گرد دنیا ہی خراب ہے، ارد گرد لوگ ہی خراب ہیں، معاشرہ ٹھیک ہی نہ چلے، خدا کی باتوں کو فالو ہی نہ کرے، خدا کے سسٹم کو فالو نہ کرے، خدا کے کلام پر عمل ہی نہ کرے، بدی کی طرف چلے، تو داؤد نبی کہتے ہیں تو پھر صادق کیا کرے؟ صادق کیا کرے گا؟ اس آیت کا مطلب مایوسی نہیں ہے بلکہ سوال ہے۔ تو پھر صادق کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر معاشرہ برا ہو گیا ہے، آپ کے ارد گرد برے لوگ ہیں، آپ کو ڈسنے والے لوگ ہیں، آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، ارد گرد ہیں جو خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، شریر آپ کے ارد گرد ہیں، تو داؤد کہتے ہیں صادق کو کیا کرنا چاہیے؟ صادق کیا کرے گا؟ تو جو سمجھنے اور سیکھنے کی بات ہے اس زبور میں آج ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہاللیلویا! خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہے، خداوند آپ کی امید ہے، خدا آپ کی جانوں کا لنگر ہے، خدا آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ کی زندگی خدا میں ہے، اگر آپ خدا میں پوست ہیں، آپ اپنی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہاریں گے۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کے خلاف 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، وہ ہار جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، کیونکہ یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ سے کہیں میں کبھی نہیں ہاروں گا، میں کبھی نہیں ہاروں گا۔ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، وہ جنگ کبھی نہیں ہارتے۔ انگلی اوپر کر کے کہیں میں کبھی نہیں ہاروں گا، میں کبھی نہیں ہاروں گا، میرا یسوع جیتا ہوا ہے، میں جیت جاؤں گا۔ آپ جیت جائیں گے، آپ ہمیشہ فتح پائیں گے، ہم ہمیشہ غالب آئیں گے، ہم فاتح لوگ ہیں۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا! دیکھیں، یاد رکھیں، آپ کی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے،
جب آپ سوچتے ہیں میرے حالات کا اینڈ ہو گیا ہے, میری زندگی کا اینڈ ہو گیا ہے, اب کوئی امید نہیں ہے, اب بس آخر ہو گیا ہے, اینڈ ہو چکا ہے, یاد رکھیں جب آپ اینڈ پہ بھی پہنچیں گے یسوع وہاں پہ بھی آپ کے لیے کھڑا ہوگا. ہاللیلویہ. وہاں پہ بھی آپ کا یسوع موجود ہوگا. پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. جہاں سے دنیا کا آپ کے حالات کا اینڈ ہوتا ہے, آپ کی امیدوں کا اینڈ ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ کا یسوع آپ کو نئی زندگی, نئے حالات میں, نئی برکت میں داخل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. یسوع وہاں پر بھی موجود ہے, اور اس نے کہا ہے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو کیا دوں گا؟ آرام دوں گا. اس سبور میں جو ہمیں بات نظر آتی ہے بزرگ داؤد کا خدا کے بارے میں کانسیپٹ, بڑی غور سے سنیں اس بات کو. خدا کے بارے میں اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو اس کا کانسیپٹ ہے, جو خدا کے بارے میں اس کی جانکاری ہے, وہ اتنا گہرا ہے, اتنا مضبوط ہے کہ سبور کی جو پہلی 7 آیات ہیں ہمیں اس کا ریفلیکشن, ہمیں اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے ان 7 آیات میں کہ وہ خدا کو کتنا گہرا جانتا ہے. اور یہ بڑی اہم بات اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم آج خدا کے بارے میں ہمارا پوائنٹ آف ویو کیسا ہے, ہم خدا کو کتنا گہرا جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے, ہمارا خدا کتنے بڑے بڑے معجزے کر سکتا ہے. خدا کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اس پوائنٹ پہ آپ کا ایمان جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. جتنا گہرا آپ خدا کو جانتے ہیں, جتنا گہرا آپ کی خدا سے جتنی گہری واقفیت ہے کہ میرا خدا اتنا بڑا ہے, میرا خدا اتنے بڑے بڑے معجزے کر سکتا ہے, اتنا گہرا آپ کا ایمان بھی ہوگا جو آپ خدا پر رکھتے ہیں. پہلی آیت پڑھیں گے. داؤد کہتا ہے اس زبور کی پہلی آیت میں, میرا توکل خداوند پر ہے, تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا. تو تیسری آیت کے تناظر میں بھی دیکھیں گے اگر بنیاد جو ہے وہ گرا دی جائے تو صادق کیا کرے گا؟ نمبر 1, ہم اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہیں, ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں. جو کمٹمنٹ آپ نے خدا کے ساتھ کی ہے اس پہ قائم رہیں. جو خدمت کی کمٹمنٹ خدا کے ساتھ آپ نے کی ہے گزرے سالوں میں, گزرے مہینوں میں, اس پہ قائم رہیں. جو توبہ کی کمٹمنٹ خدا کے ساتھ آپ نے کی ہے اس پہ قائم رہیں. جو خدا کو دینے کی, اس کی عبادت کرنے کی, اس کی پرستش کرنے کی کمٹمنٹ اس کے ساتھ کی ہے وہ اس پر قائم رہیں. ہم اپنی کرسچن ویلیوز پہ قائم رہیں. داؤد نبی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میرا توکل خداوند پر ہے, تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ تم بھاگ جا. وہ کہتا ہے میں نہیں بھاگوں گا. ہاللیلویہ. اگر خدا نے مجھے پہاڑ پہ بچانا ہے خدا مجھے یہاں پہ بھی بچا لے گا. ہاللیلویہ. بہت سارے لوگ آپ کو مجبور کریں گے یہ جگہ چھوڑ دے, یہ چرچ چھوڑ دے, فلاں جگہ چلا جا وہاں تیرے لیے برکت ہے, وہاں چلا جا, وہ چلا جا, ادھر سے بھاگ جا یہاں تیرے دشمن ہے, فلاں جادوگر تجھے نقصان پہنچائے گا, فلاں دشمن تجھے نقصان پہنچائے گا. لیکن داؤد کہتا ہے اگر بنیاد اکھاڑ دی جائے تو پہلی آیت میں, وہ تیسری آیت کے تناظر میں کہتا ہے میرا توکل کس پہ ہے؟ خداوند پر ہے. جتنی مرضی دشمن کی آئے میری بنیادوں کو ہلائے, ارد گرد میرے دنیا جیسی مرضی آ جائے, لیکن میرا توکل خداوند پر ہے اور میں کیوں بھاگوں گا. لوگ اس سے کہہ رہے ہیں, دشمن اس سے کہہ رہے ہیں تو بھاگ جا اور چڑیا کی طرح اڑ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جا, لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں بھاگوں گا. خدا میرا مجھے یہاں پر بھی بچانے کی قدرت ہے. خدا میرا پچھلے سال میں بھی مجھے مہیا کرتا رہا ہے, خدا مجھے اس سال میں بھی مجھے مہیا کرے گا. میرے خدا نے مجھے پچھلے سالوں میں بھی بچایا ہے, میرا خدا مجھے اس سال میں بھی بچائے گا. ہاللیلویہ. میرے خدا نے مجھے پچھلے سالوں میں بھی دشمن پر غلبہ بخشا ہے, میرا خدا مجھے اس سال میں بھی دشمن پر غلبہ بخشے. اس نے گزرے دنوں میں بھی خدا نے مجھے شفا بخشی ہے, وہ بھی مجھے شفا بخشے گا. رہا گزرے دنوں دے وچ میرے نال بیابان وچ رہی میری ساہ, میں سا ہویا بے وفا وہ نہ ہویا بے وفا. ہاللیلویہ. خدا مجھے یہاں بھی بچا لے گا, میں جہاں جاؤں گا خدا مجھے بچا لے گا. مجھے دشمن کا خوف نہیں ہے, خدا پر میرا توکل ہے. مائی کانفیڈینس از ان گاڈ. میرا یقین, میرا ایمان, میرا کانفیڈینس خدا کے اندر ہے اور میں اس میں قائم رہوں گا. اپنی بیماری میں, اپنی مشکل میں, اپنی الجھن میں خدا پر ایمان رکھیں.
خدا پر توکل کریں، کوئی شخص نہیں آپ کو نکالے گا، یسوع مسیح آپ کو نکالے گا۔ جب آپ کی بھٹی میں جائیں گے تو وہ چوتھا شخص اللہ زادہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کو بچا لے گا۔ یسوع مسیح آپ کو بچائے گا۔ میرا توکل، داؤد کہتا ہے، خداوند پر ہے۔ اس عبور کا آغاز ہی وہ امید سے کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت امید ہے، وہ بھروسے سے کرتا ہے، وہ امید سے کرتا ہے کہ میرا توکل خداوند میں ہے۔ سب کہیں میرا توکل خداوند پر ہے، سب اونچی آواز میں کہیں میرا توکل خداوند میں ہے۔ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، آپ کے معاملے سب سیدھے ہو جائیں گے۔ میں سب چرچ والوں سے ریکویسٹ کروں گا، صبح اٹھ کر بستر سے خدا کے آگے سجدہ ہو جایا کریں، آپ کے سب معاملے سیدھے ہو جائیں گے، آپ کے سارے پہاڑ گرا دیے جائیں گے، آپ کی مشکلیں دور کر دی جائیں گی۔ جب خدا کی حضوری آتی ہے دشمن ناکام ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو بزرگ داؤد کہتے ہیں میرا توکل خداوند پر ہے، میں دشمن سے نہیں ڈروں گا، میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا۔ تو جب بنیاد اکھاڑ دی جائے آپ نے خدا کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، رشوت نہیں لینی ہے، کرپشن نہیں کرنی ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، برے دوستوں کی صحبت میں نہیں رہنا ہے، ڈائیورس نہیں کرنی ہے۔ آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور خدا آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ سب کہیں میرے ساتھ خدا ہے۔ This is the end of the enemy۔ یہ دشمن کا آخر ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے، یہ دشمن کا آخر ہے۔ دشمن خدا کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ خداوند میرے ساتھ کھڑا ہے، میں نہیں کلا، میرے نال ہے خدا۔ آمین۔ دوسری آیت، کیونکہ دیکھ شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں، چلا جس پہ وہ چلایا جاتا ہے تیر، تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں۔ داؤد نبی فرماتے ہیں شریر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ میرے خلاف تیر چلاتے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، کہ جب تک خدا کی مرضی ہے وہ کہتا ہے میں زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ کوئی آپ کو مارنے نہیں پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کا خون ضرور موجود ہے، آپ نہیں مریں گے، آپ جیتے رہیں گے۔ ہمارے دل میں یسوع بستا ہے، ہماری رگ رگ میں یسوع بستا ہے، ہمارے لہو میں یسوع بستا ہے، ہمارے ذہنوں میں یسوع ہے، ہمارے خیالوں میں یسوع ہے، ہماری راہوں میں یسوع ہے، ہماری زندگی میں یسوع ہے، ہمارے حال میں، مستقبل ہمارے ماضی میں یسوع بستا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس لیے جیتے رہیں گے اور ہم شفا پاتے رہیں گے۔ کوئی گولی آپ کے آر پار نہیں جائے گی، یسوع مسیح آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ سب کہیں خداوند میری ڈھال ہے۔ The Lord is my shield۔ خداوند میری ڈھال ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بائبل کے مطابق بھی غور سے سنیں، خدا شریروں کو فنا کرے گا۔ This is the nature of God۔ یہ خدا کی فطرت ہے۔ جو گناہ کے اندر زندگیاں بسر کرتے ہیں، جو بدی کے اندر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، جو توبہ نہیں کرتے، خدا ان کو فنا کرے گا۔ This is the character of God۔ یہ خدا کا کریکٹر ہے، کردار ہے، یہ خدا کی خوبی ہے۔ خدا صادقوں کو برکت دے گا، خدا صادقوں کو سرفراز کرے گا، خدا شریروں کو برباد کرے گا۔ This is the law of God and this is the nature of God۔ یہ خدا کا قانون ہے اور یہ خدا کی فطرت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کا خدا چھوٹا ہے تو آپ کی مشکل بڑی ہے، لیکن اگر آپ کا خدا بڑا ہے تو پھر آپ کی مشکل چھوٹی ہے۔ ہاللیلویہ۔ This is how you see God۔ آپ خدا کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آپ کا خدا کیسا ہے؟ آپ کا ایمان کیسا ہے؟ آپ سب کو خدا کی حضوری کی ضرورت ہے، اور میں اسی لیے اس بات پہ زور دیتا ہوں چرچ میں آیا کریں،
تاکہ خدا کی حضوری آپ پہ آ کے ٹھہرے. جب آپ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اتوار کو, خدا کی حضوری میں آتے ہیں, خدا کا مسا, خدا کی حضوری آپ کے بہت سارے بگڑے کاموں کو, بگڑے فیصلوں کو سیدھا کر دیتی ہے. خدا آپ کے جوئے توڑے گا. چوتھی آیت پڑھیں گے اسی زبور کی. خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے, خداوند کا تخت آسمان پر ہے, اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں. آمین. گاڈ از کانسٹنٹ, گاڈ از سوورن, یعنی خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دشمن اس کی مرضی کے بغیر ہمیں چھو بھی نہیں سکتا. گاڈ از ایوری ویئر. اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی ہیں. خدا ہر جگہ موجود ہے. عزیہ بادشاہ اسرائیل کا سب سے نیک بادشاہ تھا. تو جب اس نے وفات پائی تو بنی اسرائیل پریشان ہو گیا کہ اس کے بعد کون بادشاہ آئے گا. سب سے نیک بادشاہ کون تھا اسرائیل کا؟ عزیہ بادشاہ. قوم پریشان تھی, اب کیا ہوگا؟ عزیہ وفات پا گیا ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اب کون بادشاہ بنے گا؟ اتنا اچھا بادشاہ تھا, اتنا نیک بادشاہ تھا. تو خدا نے یسایہ نبی کو ایک رویا دی. یسایہ 6 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, جس سال کے عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. ہاللیلویا. جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی اس نے خدا کو پریشان نہیں دیکھا. اس نے خدا کو یہ سوچتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اب کون سا بادشاہ آئے گا. خدا پریشان نہیں تھا, خدا ادھر ادھر نہیں ٹہل رہا تھا. ایک خدمت کرے گا, اگر وہ چلا جائے گا تو خدا اس سے پریشان نہیں ہوگا. خدا یہ نہیں سوچے گا کہ اب کون آئے گا. اس سے پہلے پاسٹر سلیمان اس دنیا سے جاتے, اس چرچ کو چھوڑتے, خدا پریشان نہیں تھا. یہ اس کا پلان تھا, اس نے ان کے دل لکھے ہوئے تھے. خدا کی ترتیب پہلے سے موجود تھی 2024 کے لیے, 2025 کے لیے, آنے والے سالوں کے لیے. جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خدا کو بلندی پر دیکھا, تخت پر بیٹھے دیکھا. خدا اس بات کی سوچ میں نہیں ہے کہ میں کس کو بادشاہ کروں کہ اب اسرائیل کا بادشاہ کون ہوگا, بنی اسرائیل کیا بنے گا. بلکہ یسایہ نے دیکھا کہ خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے, خدا بادشاہ ہے, خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے, خدا آرام سے بیٹھا ہے. اس کی پوشاک سے ہیکل معمور تھی. کیا لکھا ہے کلام مقدس میں یشعیاہ کی کتاب؟ اس کی پوشاک سے ہیکل معمور تھی, جو آسمان پر ہیکل ہے. میں نے خدا کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا. تو خدا اس کو کیا میسج دے رہا ہے؟ عزیہ بادشاہ مر گیا ہے, یسایہ دیکھ میں آج بھی تخت پر بیٹھا ہوں. ہاللیلویا. خدا آپ کی زندگیوں کا بادشاہ ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا آج کوئی خدمت میں ہے, آج کوئی خدمت کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. خدا کا قد وہیں کا وہیں ہے, خدا وہیں پہ بلند ہے. ہاللیلویا. خدا سرفراز ہے. آپ کے ارد گرد کیسے بھی حالات آ جائیں, کوئی آپ کی زندگی میں آئے, کوئی آپ کی زندگی کو چھوڑ کے چلا جائے, آج کوئی ہے کوئی نہیں ہے, خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اگر کوئی خدمت میں ہے, خدمت کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. خدا کا قد, اس کی بلندی, اس کا تخت وہیں پر قائم ہے. ہاللیلویا. وہ وہیں پر معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو چھونے نہیں پائے گا, وہ آپ کو گرانے نہیں پائے گا. He knows your every thought. وہ آپ کی ہر سوچ سے واقف ہے, جو کچھ آپ سوچتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, ایک دن آپ سب کو عدالت میں حساب دینا ہے. ایک دن آپ سب کو عدالت میں خدا کے حضور میں حساب دینا ہوگا. گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حساب دینے پڑیں گے. یہ بات کیوں کی آپ نے, یہ ایسا رویہ کیوں کیا, ایسی بات کیوں تھی, ایسا ایٹیچیوڈ کیوں رکھا,
دوسروں کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ کیوں تھا؟ آپ نے یہ بات کیوں کی؟ کسی کے خلاف کیوں بولا؟ کسی کے خلاف کیوں کہا؟ آپ کو ہر نکمی بات کا حساب دینا ہوگا، اور اس دن کچھ لوگوں کے درجے کم کر دیے جائیں گے اور آپ آگے سے پیچھے چلے جائیں گے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے بتیرے ایسے اول ہیں جو آخر ہو جائیں گے، اور بہت سے آخر ایسے ہیں جو اول کر دیے جائیں گے۔ گاڈ ول جج ایوری پرسن، ملینز ہیں، ٹریلینز ہیں، بلینز ہیں، جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں، خدا نے آپ سب کی عدالت کر دی۔ اس عدالت میں آپ نجات نہیں کھوئیں گے، لیکن آپ کے درجے جو ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے۔ کئی بڑے بڑے نام جو آپ سنتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ زیرو ہو جائیں گے۔ بہت اچھی زندگی بسر کریں، بڑی خوبصورت زندگی بسر کریں، نیک زندگی بسر کریں، گپے مارنے میں ٹائم نہ ویسٹ کریں، دعا کریں، کلام پڑھنے میں ٹائم لگائیں۔ اور میں آپ کو یہ ڈسیزن دوں گا، آج یہ فیصلہ دوں گا، آج یہ فیصلہ کریں، اپنے کریکٹر پہ محنت کریں۔ یہ تھیولوجی کمزور بھی رہے گی، اس کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر تھیولوجی کم نہیں بھی اتنی تھیولوجی آتی، کوئی دعا کمزور بھی ہو جائے گی، رہ جائے گی، کوئی بات نہیں، کوئی اور چیز کمزور رہ جائے گی، کوئی بات نہیں، کریکٹر میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کردار میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ۔ ورک آن یور کریکٹر، اپنے کردار پہ کام کریں، اپنے کردار پہ محنت کریں۔ اس سے پہلے آپ زمین پہ سے جائیں، آپ کی زندگی سے یسوع نظر آئے، آپ کی زندگی میں خدا کا چہرہ نظر آئے۔ اور یہ بات میں اپنے باپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، پاسٹر سلیمان کے بعد ان کے آخری چند سال میں خود حیران ہوتا، اور وہ میں ان کو فالو کرتا ہوں، وہ بڑے صبر میں تھے۔ کوئی کچھ بھی کہہ دیتا تھا، کوئی بھی بڑی بات کچھ بھی ہو جاتا تھا، وہ آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ آج ہمارا کریکٹر کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے؟ اپنے کریکٹر پہ محنت کریں۔ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اپنے کریکٹر پہ محنت کریں۔ میں یہ کرتا ہوں، اپنے آپ پر غور کریں۔ I am a man of God and let me tell you، میں ایک بات آج آپ کو بتاؤں، راست باز کبھی ناکام نہیں ہوگا، شریر کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ یہ خدا کے فیصلے ہیں، خدا نے کر دیا فیصلہ۔ آمین۔ سو آخر میں اس بات پہ فوکس کرنا چاہوں گا، خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اپنے کردار پہ محنت کریں، ٹائمنگ، ڈسپلن، اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں۔ بہت لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، خدا کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ رویے، لہجے، سوچیں، گفتگو، باتیں، آپ ان کو مینیج کریں۔ اپنی زبان کو مینیج کرنا، اگر آج آپ مینیج کرنا نہیں سیکھیں گے یا اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے، آپ کے سال ٹائم ویسٹ ہوتا جائے گا۔ خدا آپ سے پھر خوش ہوگا جب آپ ان ساری باتوں کو مینیج کریں گے اور ٹھیک کرنا شروع کریں گے۔ God will be happy with you۔ خدا اتنا ہماری منسٹری سے خوش نہیں ہوتا جتنا ہمارے کردار سے خوش ہوتا ہے۔ جب ہمارا کردار یسوع جیسا ہوگا، ہماری منسٹری بھی یسوع جیسی ہوگی۔ اور کوئی اصول نہیں ہے، اگر آپ یسوع جیسا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ پال جیسا بننا چاہتے ہیں، اپنے کردار پر محنت کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم اپنے آپ کو یسوع جیسا بنا دیں۔ اگر بنیادی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ میرا توکل خداوند پر ہے۔ تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جاؤ؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں کہیں نہیں بھاگوں گا۔ بنیادیں اکھڑتی رہیں، ارد گرد گھرانوں کی اکھڑ جائیں، لوگوں کی اکھڑ جائیں، معاشرہ بگڑ جائے، گھرانے بگڑ جائے، لوگ آپ پہ اٹیک کریں، دشمن آئے، جو مرضی کرے، ہم چڑیا کی طرح نہیں اڑیں گے، کیونکہ ہمارا توکل کس پر ہے؟ خداوند اپنے خدا پر۔ ہاللیلویہ۔ آئیں سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں، اس کی سنو، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور میرے پیچھے دعا کریں۔ سب ہاتھ اٹھا کے کہیں گے، میرے پیچھے سب کہیں گے، میرا توکل خداوند پر ہے۔ اونچی آواز میں کہیں گے، میں ہمیشہ خداوند پہ توکل کروں گا، میں ہمیشہ اسی پہ بھروسہ کروں گا،
میں ہمیشہ خداوند کی طرف دیکھتا رہوں گا، میں اپنے کردار پہ کام کروں گا، میں مسیح کی مانت بنتا جاؤں گا، میں کبھی کمزور نہیں رہوں گا بلکہ میں زور آور ہوتا جاؤں گا، میں پاک بنتا جاؤں گا، میرا کردار تجھے پسند آئے گا، میں دم نہیں سر ٹھہروں گا، میرے خلاف جو دشمن کے منصوبے ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ آج ہم اپنی تمام غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، خداوند مجھے معاف کر، مجھے پاک کر، میری سوچوں کو پاک کر، میں کبھی شکست نہیں کھاؤں گا، میں کبھی نہیں ہاروں گا، میں یسوع مسیح میں جیت جاؤں گا، میرا گھرانہ جیت جائے گا، میں فاتح رہوں گا اور دشمن کے تیر توڑ دیے جائیں گے، اس کی کمانیں توڑ دی جائیں گی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں بابرکت ہو جاؤں گا۔